عمر بیل۔ اگلے چند دن بھی اس کے اور عمر کے درمیان کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ صبح جس وقت یونیورسٹی جاتی تھی اس وقت وہ سو رہا ہوتا اور جب وہ واپس آتی تو گھر پہ موجود نہیں ہوتا تھا۔ شام کو وہ گھر آیا کرتا تھا اور اس وقت وہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہوتی تھی۔ رات کے کھانے پر ان کا سامنا ہوتا تھا اور اس کے بعد عمر واک پر نکل جایا کرتا تھا اور علیزہ ایک بار پھر اپنے کمرے میں آ کر پڑھائی میں مصروف ہو جاتی تھی۔ اس نے اس واقعے کے بعد کبھی بھی عمر کے کمرے میں جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب ملازم ہی اس کے کمرے کی صفائی کیا کرتا تھا اور وہی سارے پیغام لے کر اس کے کمرے میں جایا کرتا تھا۔ عمر سے گھر میں جب بھی اور جہاں بھی اس کا سامنا ہوتا وہ کترا کر گزر جاتی۔ خود اس نے بھی بات کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ اس دن دوپہر کا وقت تھا۔ نانو کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ خانسامہ بھی اپنے کوارٹر میں تھا۔ وہ کافی بنانے کے لیے کچن میں آئی تھی جب اس نے لاؤنج میں فون کی گھنٹی سنی۔ وہ لاؤنج میں چلی آئی۔ فون عمر کے کسی دوست کا تھا۔ ہاں وہ گھر پر ہیں، آپ ان کے موبائل پر کال کر لیں، اس نے فون سننے پر کہا تھا۔ میں نے موبائل پر کال کرنے کی کوشش کی ہے لیکن موبائل آف ہے، آپ یا تو اس سے بات کروا دیں یا پھر انہیں کہیں کہ موبائل آن کرے، دوسری طرف سے کہا گیا تھا۔ اچھا آپ ہولڈ کریں، میں ان کو بلوا دیتی ہوں، اس نے کچھ سوچنے کے بعد کہا تھا۔ ریسیور رکھنے کے بعد وہ سوچتی رہی کہ عمر تک پیغام کیسے پہنچائے۔ صرف پیغام اس تک پہنچانے کے لیے وہ کوارٹر سے ملازم کو بلواتی تو یہ بات نہ صرف ملازم کے لیے عجیب ہوتی بلکہ اس وقت تک بہت دیر ہو جاتی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے خود ہی پیغام دینے کا سوچا۔ عمر کے بیڈ روم کے دروازے پر پہلی دستک دیتے ہی اندر سے آواز آئی تھی۔ یس کم ان، آپ کی کال ہے، اس نے بلند آواز میں کہا تھا۔ علیزہ اندر آ جاؤ، اندر سے کہا گیا تھا۔ آپ کے کسی دوست کا فون ہے، اس نے اس کی بات کے جواب میں ایک بار پھر اپنا جملہ دہرایا تھا۔ میں آ رہا ہوں، اس پر چند لمحوں کے وقفے کے بعد اس نے کہا تھا۔ وہ واپس کچن میں آ کر کافی میکر میں پانی پھینکنے لگی۔ چند لمحوں بعد اسے لاؤنج میں عمر کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ فون پر باتیں کر رہا تھا۔ علیزہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ وہ اس وقت فریج سے کریم نکال رہی تھی جب اس نے عمر کی آواز سنی تھی۔ میں نے تم کو کمرے میں آنے سے منع نہیں کیا، اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ کچن کے دروازے پر کھڑا تھا۔ آپ جب چاہیں میرے کمرے میں آ سکتے ہیں۔ وہ مڑ کر دوبارہ کریم پھینکنے لگی تھی۔ اس دن اعتراض مجھے صرف تمہارے آنے کے طریقے پر ہوا تھا کیونکہ میرا خیال ہے وہ زیادہ مناسب نہیں تھا، وہ ایک بار پھر کہہ رہا تھا۔ علیزہ کریم کو پیالے میں نکالنے لگی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کے وہاں کھڑے ہونے سے الجھ گئی۔ میں اتنا برا بھی نہیں ہوں کہ آپ میری بات کا جواب بھی دینا پسند نہ کریں۔ وہ کچھ کہے بغیر ہی کریم کو پھینکنے لگی۔ عمر اسے کبھی بھی آپ کہہ کر مخاطب نہیں کرتا تھا۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی اس وقت وہ اس سے آپ کہہ کر کیوں مخاطب کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے جواب مت دے، کافی کا ایک مگ تو دے سکتی ہیں۔ اس کی اگلی فرمائش نے علیزہ کو کچھ اور حیران کیا تھا۔ وہ اب آگے بڑھ کر کچن میں موجود ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ علیزہ کچھ دیر ششوپن میں گرفتار رہی، پھر اپنی سابقہ خاموشی کو برقرار رکھتے ہوئے اس نے ایک کی بجائے کافی کے 2 مگ تیار کرنے شروع کر دیے۔ کافی تیار کرنے کے بعد اس نے دونوں مگ اٹھائے اور ایک مگ عمر کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ دوسرا مگ لے کر وہ کچن کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی تو اسے عمر کی آواز سنائی دی۔ آپ کافی میرے ساتھ بیٹھ کر پئیں، مجھے کچھ کام کرنا ہے، اس نے جواباً کہا۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، کافی پینے میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے، اس نے ایک بار پھر کہا۔ نہیں، مجھے یونیورسٹی کا بہت سا کام کرنا ہے، اس نے سر جھکائے ہوئے ایک بار پھر انکار کر دیا۔ عمر اس بار پھر اصرار کرنے کے بجائے تیزی سے اٹھ کر کچن سے نکل گیا۔ علیزہ ہکا بکا اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اسے عمر سے اس قسم کے رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ کافی کا مگ اب بھی ویسے ہی میز پر پڑا ہوا تھا اور اس میں سے نکلنے والا دھواں دیکھ کر علیزہ کو افسوس ہو رہا تھا۔ وہ اندازہ نہیں کر پا رہی تھی کہ عمر ناراض ہو گیا ہے یا ویسے ہی اٹھ کر چلا گیا ہے۔ 2 دن کے بعد چھٹی کا دن تھا اور علیزہ 10-11 بجے کے قریب لان میں اپنی پینٹنگ مکمل کرنے میں مصروف تھی۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور ٹھنڈی ہوا چلنے کی وجہ سے خاصی خنکی تھی، مگر وہ جان بوجھ کر لینڈ اسکیپ مکمل کرنے کے لیے باہر آ گئی تھی۔ پیلٹ کو ہاتھ میں تھامے ہوئے وہ برش کے ساتھ کینوس پر اسٹروکس لگاتی رہی۔ سورج کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے اسے
शेड्स देने में बहुत गौर करना पड़ रहा था। शायद वो अभी कुछ और देर इस दिमाग से अपने काम में मसरूफ़ रहती, मगर कैनवास पर पड़ने वाले बारिश के एक कतरे ने उसे चौंका दिया था। उसने बिजली किसी तेज़ी से कैनवास के एज़ल से उतार दिया। पीछे मुड़ते ही उसकी नज़र उमर पर पड़ी थी। वो उनके पास बिल्कुल सामने शेड के नीचे बरामदे की सीढ़ियों पर उस जगह बैठा हुआ था जहां उसने अपने ब्रश और पेंट बॉक्स रखे हुए थे। वो एक लम्हे के लिए टटकी। पता नहीं वो कब से वहां बैठा हुआ था। अलीज़ा को उसकी आमद का पता नहीं चला। फिर उसने कैनवस को अपने कलर्स के पास ले जाकर रख दिया। वापस लॉन में आकर उसने अपना एज़ल उठाया और उसे भी वहीं ले आई। उमर अब उसकी पेंटिंग दोनों हाथों में थामे देख रहा था। अलीज़ा खामोशी से उसके करीब आकर अपनी चीज़ें समेटने लगी। अलीज़ा, तुम्हें अब मुझे माफ़ कर देना चाहिए। वो पेंट बॉक्स और ब्रश उठाकर खड़ी हो रही थी जब उमर ने नज़रें उठाकर उससे कहा। वो उसके इस जुमले पर हैरान रह गई थी। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, तो फिर माफ़ी किस बात की? उमर ने कुछ कहने के बजाय नरमी से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठा लिया। मेरी बकवास पर गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप नाराज़ थे मुझसे, मैं तो नाराज़ नहीं थी। उमर का रद्द-ए-अमल उसके लिए बेहद हैरानकुन था। वो यकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। चंद लम्हे हंसने के बाद उसने कहा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता अलीज़ा, तुमसे। मगर आप थे, उसने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहा। नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं था। नाराज़ होने के लिए शिकायत का होना ज़रूरी होता है और मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं हो सकती। उसने सर उठाकर बेयकीनी से उमर जहांगीर को देखा था। दुनिया में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसकी कोई बात आपको बुरी नहीं लगती, जिस पर कभी आपको गुस्सा नहीं आता, जिससे कभी आप नाराज़ नहीं होते, नाराज़ होना चाहें तो भी नहीं हो सकते। मेरे लिए वो कोई ना कोई तुम हो। उमर, क्या हो गया है? अलीज़ा ने सोचा। ये क्या कह रहा है? उसकी बेयकीनी में कमी नहीं आई थी। आफ्टर ऑल, आप ये तो ज़रूर चाहते हैं कि आपके मरने पर कोई ऐसा शख्स आपके लिए रोए जिसे आपने सारी ज़िंदगी रोने ना दिया हो। मैं जानता हूँ अलीज़ा, मेरे मरने पर मेरे लिए रोने वाली सिर्फ तुम होगी। वो होंक बनी उसका चेहरा देखती रही। वो अब मुस्कुरा रहा था। आप क्या करना चाहते हैं? उसने यकदम खौफजदा होकर कहा। उमर बेसाख्ता कहका मारकर हंसा। कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। फिर आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? कैसी बातें? ये जो कुछ आप कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ? लीज़ा की समझ में नहीं आया कि वो उसे क्या कहे। वो जानते बूझते हुए मौत और ज़िंदगी के अलावा भी तो बहुत सी हकीकतें हैं। मसलन जैसे कि इंसान को अपनी ज़िंदगी अपने ही हाथों ख़त्म करने का कोई हक नहीं है। उसने कुछ डरते हुए कहा। और और ये कि इंसान को हर हाल में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। और और ये कि ज़िंदगी में आने वाले प्रॉब्लम्स का साबित कदमी से सामना करना चाहिए। बस। अलीज़ा कुछ शर्मिंदा हुई थी। उसका ख्याल था कि वो उसकी बात के जवाब में अपने रवैये की वजाहत करेगा, अपने इस इक़दाम को सही साबित करेगा, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। ये पेंटिंग तुम मुझे दे दो। उसकी सारी बातों के जवाब में उसने दोनों हाथों में पेंटिंग उठाकर देखते हुए कहा। आप इसका क्या करेंगे? अलीज़ा ने बात का मौजू बदल जाने पर कुछ मायूसी से कहा। मैं उसे अपने बेडरूम में लगाऊंगा या फिर अपने ऑफिस में। ये अभी मुकम्मल नहीं हुई। मुझे तो ये मुकम्मल लग रही है। नहीं, कुछ स्ट्रोक्स रहते हैं और पानी के उस कतरे की वजह से यहाँ कलर भी ख़राब हो गया है। उसे भी ठीक करना है। अलीज़ा ने हाथ से तस्वीर की मुख्तलिफ जगहों की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं, मुझे ये इसी तरह चाहिए, किसी मज़ीद तब्दीली के बगैर। मगर बारिश के इस कतरे वाली जगह तो मुझे ठीक करना पड़ेगा। तुम बारिश के इस कतरे वाली जगह को ठीक करने के बजाय यहाँ अपना नाम लिख दो। मगर अगर मगर कुछ नहीं, बस तुम ब्रश लो और यहाँ अपना नाम लिख दो। अलीज़ा ने कुछ हैरानी से उसे देखा और फिर ब्रश निकालकर सफ़ेद कलर से तस्वीर के दरमियान में बारिश के उस कतरे की वजह से फैले हुए रंगों में कुछ बेदिली से अपना नाम लिख दिया। वो बड़ी दिलचस्पी से सारा अमल देखता रहा और जब उसने अपना नाम लिख दिया तो उसके चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट नमदार हुई थी। हाँ ठीक है, अब ये मुकम्मल हो गई। उसने अलीज़ा के हाथ से पेंटिंग लेते हुए मुतमईन लहजे में कहा था। अलीज़ा की मायूसी में कुछ और इजाफा हुआ था। उमर जहांगीर परफेक्शनिस्ट था और वो अब एक नामुकम्मल तस्वीर के दरमियान मौजूद धब्बे और उस पर
लिखे नाम को सराह रहा था। मेरा कमरा तुम्हें बहुत मिस करता है। उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसे एक परी की आदत हो गई है। मेरे जैसा जिन उसको पसंद नहीं आ रहा। वो बड़ी संजीदगी से अलीज़ा को बता रहा था। अलीज़ा का चेहरा चंद लम्हों के लिए सुर्ख हुआ, फिर वो यकदम खिलखिलाकर हंस पड़ी। नानू ने खफकी से उमर को देखा था। इस तरह चिल्लाने की क्या ज़रूरत है ग्रैनी? बात ही ऐसी है आपकी। क्यों ऐसी क्या बात की है मैंने? क्या लड़कियों की शादियाँ नहीं होती? होती हैं ग्रैनी, मगर इस तरह इस उम्र में। वो अब भी हैरान था। हाँ, इस उम्र में। तुम जानते हो हमारी फैमिली में लड़कियों की शादियाँ बहुत जल्दी कर दी जाती हैं। हाँ, पहली शादी इसी उम्र में कर दी जाती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है ग्रैनी, आप जानती हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप खुद शायद हैं कि हमारी फैमिली में लड़कियों की कम उम्र में की जाने वाली शादियों में से गिनती की शादियाँ कामयाब रहती हैं। उमर ने उनकी बात काटी थी। ग्रैनी प्लीज़ मेरी बात सुने। आपने समीना पप्पू की शादी भी बहुत कम उम्र में कर दी थी। नतीजा क्या निकला? और अगर आप अलीज़ा की शादी भी कर देंगी तो इस पर बहुत जुल्म करेंगी। उन्होंने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे देखा था। तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि मुझे इन बातों के बारे में समझाने लगो। मैं आपको समझा नहीं रहा, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप ठीक नहीं कर रही हैं। शादी अलीज़ा की प्रॉब्लम्स का हल नहीं है। उमर, तुम अभी छोटे हो और इतने मैच्योर भी नहीं हो कि इन बातों को समझ सको। नाना ने बड़ी मतानत से उसको कहा था। ग्रैनी, इन बातों को समझने के लिए मैच्योरिटी की ज़रूरत है और ना ही उम्र की। जिस वाहिद चीज़ की ज़रूरत है वो कॉमन सेंस है, और मेरा ख्याल है ये चीज़ मेरे पास है। नानू कुछ देर तो उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं बोल सकी थी। वो सिर्फ खामोशी से देखती रही। अलीज़ा के साथ ये ना करें, वो बिल्कुल बच्ची है। उमर ने धीमे लहजे में नानू से कहा था। वो बच्ची नहीं है, 17 साल की हो चुकी है। नानू ने मुस्तहकम आवाज़ में कहा था। सो व्हाट ग्रैनी, 17 साल पर आप उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं। मैं अपनी फैमिली को समझ नहीं सका। बाज़ चीज़ों में इतने ब्रॉड माइंडेड, बाज़ में इतने अड़ियल, इतने कंजर्वेटिव, इतने नैरो माइंडेड, इतने पैराडॉक्स तो नहीं होने चाहिए आपकी ज़िंदगी में। वो जैसे फट पड़ा था। ग्रैनी ने बड़े सुकून अंदाज में उसकी बात सुनी। उमर, तुम खुद ख्वामख्वाह जज्बाती हो रहे हो। मैंने जिस शख्स को उसके लिए मुंतखब किया है वो उसे बहुत खुश रखेगा। किस शख्स का इंतखाब किया है आपने उसके लिए? उसने कुछ मुतजस्सिस होकर पूछा था। उसामा का। हसीना ने 2 साल पहले मुझसे अलीज़ा के बारे में कहा था। अभी दोबारा पूछा है उसने। नाना ने बड़े इत्मीनान से बताया था। उमर तंजिया अंदाज में मुस्कुराने लगा था। सारी दुनिया में आपको अलीज़ा के लिए उसामा ही मिला है? नानो उसे खफकी से देखा, मगर उमर ने अपनी बात जारी रखी थी। और आपको ये खुश फहमी है कि उसामा अलीज़ा को खुश रखेगा? क्यों, अब क्या तकलीफ़ हो गई है तुम्हें? नानो ने इस बार कुछ जल कर कहा था। उसामा अलीज़ा को क्या किसी लड़की को भी खुश नहीं रख सकता बीवी के रूप में? हाँ, अगर बीवी का रिश्ता ना हो तो उसामा अलीज़ा को क्या हर लड़की को खुश रख सकता है। फजूल बकवास मत करो। ये फजूल बकवास नहीं, ये सच है। तुम्हारी तो उसामा के साथ बहुत दोस्ती है। दोस्ती है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उसके बारे में सच न बोलूँ। वो ताबड़तोड़ जवाब दे रहा था। उसामा एक ग्रूम्ड नाइस लड़का है। ग्रूम्ड नाइस और कल्चर्ड होने का मतलब ये नहीं है कि वो एक अच्छा शौहर भी साबित होगा। वो एक 2 बार अलीज़ा से मिला है। उसे वो अच्छी लगी है और उसने खुद ही माँ से अलीज़ा के लिए कहा है। ग्रैनी, उसे हर लड़की अच्छी लगती है। बको मत। नाना ने उसे झड़का था। इसमें बकने वाली कौन सी बात है? मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप उसको मुझसे अच्छी तरह तो नहीं जान सकती। आपको पता है कि वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ता रहा है। वो मुझसे सीनियर था, मगर क्लासेस के अलावा उसका सारा वक्त मेरे साथ गुजरता था। उसामा और अलीज़ा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस शख्स का टेम्परामेंट और ही तरह का है। आप मेरी बात लिख लें, ये दोनों 4 दिन भी साथ नहीं रह सकते। वो अलीज़ा जैसी लड़की के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। वो तो वैसे भी बहुत बड़ा फ्लर्ट है। उमर ने संजीदगी से ग्रैनी को समझाने की कोशिश की थी। शादी से पहले लड़के ऐसे ही होते हैं। और ग्रैनी ने उसकी बात के जवाब में कहा था। ये लड़का शादी के बाद भी ऐसा ही रहेगा। आप मेरी बात याद रखिएगा। तुम जानते हो वो कितनी अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है। इसमें कुछ न कुछ गट्स तो होंगे कि। उन्होंने एक बार फिर संजीदगी से नन्नू की बात काट दी थी। जानता हूँ।
کہ اس نے CSS میں ٹاپ کیا تھا، جانتا ہوں کہ اس کے فل برائٹ اسکالرشپ لیا ہے، جانتا ہوں اس نے اپنے کامن میں بھی بڑی شیلڈز لی تھیں، یہ بھی پتہ ہے کہ وہ اس وقت اپنے کامن میں سب سے اچھی پوسٹ پر ہے اور آگے بھی وہ بہت ترقی کرے گا، مگر ان سب باتوں سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ایک اچھا شوہر بن سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو بات ثابت ہوئی وہ یہی کہ وہ ایک اچھا بیوروکریٹ ہے، مگر اچھا شوہر ثابت ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے، اور مجھے بڑے افسوس سے آپ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ اسامہ اچھا انسان تو ایک طرف، اس میں انسانیت نام کی کوئی چیز سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ عمر، تم خواہ پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ گئے ہو، جو حرکتیں وہ کرتا رہا ہے وہ سارے لڑکے کرتے ہیں، تم بھی تو سینٹ نہیں ہو کوئی۔ میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں کوئی ولی ہوں، مگر آپ علیزہ کے ساتھ میرے میچ میکنگ نہیں کروا رہی، اس لیے مجھے تو آپ اس بحث سے ویسے ہی نکال دیں۔ بات اس وقت اسامہ کی ہو رہی ہے۔ لڑکے بے شک جوانی میں بہت سی حرکتیں کرتے ہیں، مگر حرکتوں میں بھی فرق ہوتا ہے، اور لڑکوں میں بھی۔ نانو پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہوگا، مگر کتنے دن کے لیے؟ زیادہ سے زیادہ 2 یا 4 ہفتے کے لیے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گی؟ وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ اسامہ کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ تم اس کے خلاف بول رہے ہو تو وہ تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دے گا۔ نانو نے اسے دھمکایا تھا۔ وہ بالکل بھی متاثر نہیں ہوا تھا۔ گرینی، آپ گھر کے اندر رہنے والی عورت ہیں، اس لیے آپ باہر کی دنیا کو نہیں جانتی۔ باہر کی دنیا میں مرد جو کچھ کرتا ہے اس کا اثر گھر کے اندر کی زندگی پر ہوتا ہے، اور علیزہ اور اسامہ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اسامہ کسی بھی رشتے کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، اس کے لیے زندگی صرف ایک انجوائمنٹ ہے۔ علیزہ بہت حساس ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ آپ جانتی ہیں اسامہ علیزہ سے 11 سال بڑا ہے، اس نے کچھ تیکھے انداز میں نانو سے پوچھا تھا۔ عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ زیادہ عمر والا مرد اچھے طریقے سے بیوی کو رکھ سکتا ہے، اور وہ اس صورت میں ہوتا ہے اگر مرد کی عمر 28 کی بجائے 58 سال ہو اور بیوی کی عمر 17 کی بجائے 27 سال ہو، اور شوہر اسامہ اور بیوی علیزہ نہ ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ میں سوچے بغیر علیزہ کی شادی کرنا چاہ رہی ہوں؟ نانو نے خفگی سے اس سے پوچھا تھا۔ گرینی، اگر آپ واقعی سوچ سمجھ کر یہ سب کچھ کر رہی ہوتی تو جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے اس پر غور ضرور کیا ہوتا۔ کیا آپ نے سمینہ پھپھو سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آپ علیزہ کی شادی کرنا چاہتی ہیں؟ عمر نے نانو سے پوچھا تھا۔ عمر، مجھے علیزہ کی شادی کی جتنی جلدی ہے اس کے باپ کو اس سے بھی زیادہ جلدی ہے۔ اس سے پہلے تو تم یہ بات ذہن میں رکھو کہ علیزہ کی شادی میں مجھ سے زیادہ اس کا باپ انٹرسٹڈ ہے۔ جہاں تک سمینہ کی بات کا تعلق ہے تو ظاہر ہے میں نے اسے بات کی ہے، تبھی یہ سب کچھ کہہ رہی ہوں، اور وہ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو جلد از جلد پورا کر دے۔ ذمہ داری پورا کرنا ایک بات ہوتی ہے اور ذمہ داری سے جان چھڑانا دوسری بات۔ جو کچھ سمینہ پھپھو اور ان کے سابقہ شوہر کرنا چاہتے ہیں وہ ذمہ داری سے جان چھڑانا کہلاتا ہے۔ عمر، تم خود خواہ مخواہ دوسروں کے معاملے میں دخل اندازی کیوں کر رہے ہو؟ میں اس لیے دخل اندازی کر رہا ہوں کیونکہ مجھے علیزہ سے ہمدردی ہے۔ گرینی، اس نے زندگی کو نہیں دیکھا، زندگی کے بارے میں سرے سے اس کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، اس کا کینوس بہت ہی محدود ہے، اس کے لیے زندگی ایک ٹرائی اینگل ہے۔ سمینہ پھپھو، اس کے پاپا اور یہ گھر، باہر کی دنیا کیا ہے یہ جاننے کا آپ نے اسے موقع ہی نہیں دیا، اور نہ ہی آپ دینا چاہتے ہیں۔ آپ اسے ایک پنجرے سے دوسرے پنجرے میں ٹرانسفر کر دینا چاہتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس نے اپنی زندگی کے حوالے سے کوئی بھی خواب دیکھے ہوں گے۔ اس کے خوابوں میں سمینہ پھپھو، اس کے پاپا اور آپ لوگ ہی ہوں گے۔ اسامہ بہت چالاک ہے، وہ گزارا نہیں کر سکتا علیزہ کے ساتھ۔ اچھا ٹھیک ہے، اسامہ مناسب نہیں ہے، اس کے ساتھ تو 1-2 اور پروپوزل بھی ہیں، اس کے لیے میں ان میں سے کسی کو دیکھ لوں گی۔ یعنی آپ کو شادی ضرور کرنی ہے اس کی؟ وہ کوئی جھنجھلایا تھا۔ شادی نہ کروں تو پھر کیا کروں؟ نانو اسے تھیکے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اسے پڑھنے دیں، اپنی تعلیم مکمل کرنے دیں، بلکہ ہو سکے تو باہر بھیج دیں، دنیا کو دیکھنے دیں، لوگوں کو سمجھنے دیں، ذہنی طور پر کچھ میچور ہونے دیں، پھر اس کی شادی کریں تاکہ جس کے ساتھ بھی اس کی شادی ہو وہ وہاں ایڈجسٹ ہو سکے، اپنی اور دوسروں کی زندگی خراب نہ کرے۔ اور اس کے باپ سے کیا کہوں؟ سمجھائیں انہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں آخر کیا تکلیف ہے علیزہ کے پاس نہیں رہتی۔ انہیں تو کچھ نہیں کرنا پڑتا، تو پھر انہیں اس کی شادی میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟
وہ اس کا باپ ہے اور علیزہ اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ اس کے بارے میں سوچتا ہوگا۔ جب تم باپ بنو گے اور اپنی بیٹی ہوگی تو پھر تمہیں ان چیزوں کا احساس ہوگا۔ اول تو میں شادی نہیں کروں گا، اور اگر کی بھی تو کم از کم اس طرح کا باپ نہیں بنوں گا۔ میں اپنی بیٹی کو اتنی آزادی تو ضرور دوں گا کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارے، اور کم از کم میں 17 سال کی عمر میں اس کی شادی کرنے کے بارے میں نہیں سوچوں گا۔ اس نے کچھ جتانے والے انداز میں گرینی سے کہا تھا۔ آپ ثمینہ پھپھو سے بات کریں کہ ابھی علیزہ شادی کے قابل نہیں ہے، اسے اپنی زندگی کو سمجھنے کے لیے ابھی چند سال دیں۔ عمر، تم سمجھتے؟ عمر نے ان کی بات کاٹ دی تھی۔ گرینی، اس میں حرج کیا ہے؟ اگر اب شادی کرنے کی بجائے چند سال بعد اس کی شادی کر دی جائے؟ کیا آپ نے علیزہ سے پوچھا اس کی شادی کے بارے میں؟ ایک خیال آنے پر اس نے گرینی سے پوچھا۔ علیزہ سے بھی پوچھ لوں گی، جب شادی طے ہو جائے گی تو اس سے بھی پوچھ لوں گی، ابھی تو بات چیت چل رہی ہے۔ عمر نے حیرانی سے گرینی کو دیکھا تھا۔ یعنی آپ علیزہ سے پوچھے بغیر اس کی شادی طے کر رہی ہیں؟ گرینی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں کیا ہو گیا ہے مجھے؟ جس لڑکی کی آپ زندگی کا فیصلہ کر رہی ہیں اسے پوچھنے تک کی زحمت نہیں کی آپ نے۔ اگر اسے اعتراض ہوا تو پھر آپ کیا کریں گی؟ علیزہ اعتراض نہیں کرے گی، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ پھر بھی گرینی، اس کا حق ہے کہ اس کی شادی کے بارے میں اسے پوچھا جائے۔ ابھی آپ جلد از جلد اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہیں، مگر 1-2 سال کے بعد وہ پھر ڈائیورس لے کر آپ کے پاس موجود ہوگی، شاید اپنی جیسی بیٹی کو بھی لے کر۔ پھر آپ کیا کریں گی؟ عمر نے تلخی سے کہا تھا۔ اتنی ہولناک تصویر پیش مت کرو میرے سامنے۔ اسامہ آخری چوائس تو نہیں ہے، اس کی بجائے کسی اور پر غور کیا جا سکتا ہے۔ چند سال بعد شادی نہیں کر سکتی اس کی؟ انہوں نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ کر سکتی ہوں، اگر… نانو کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اگر… عمر نے چونک کر پوچھا تھا۔ کیا تم شادی کرو گے اس سے؟ وہ ان کے سوال پر ساکت رہ گیا تھا۔ چند لمحے وہ کچھ کہے بغیر نانو کا چہرہ دیکھتا رہا، جو بہت پرسکون اور سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ کیا وہ مذاق تھا، مگر وہ کوئی اندازہ نہیں لگا پایا تھا۔ یا پھر ایک گہری سانس لے کر اس نے ہلکی آواز میں نانو سے کہا، مجھ میں اور اسامہ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ گرینی، میں نے آپ کو جو کچھ اسامہ کے بارے میں بتایا ہے وہی سب آپ میرے بارے میں بھی سچ مان لیں۔ عمر، میں تمہاری بات نہیں سمجھ پا رہی۔ میں بھی اسامہ سے بہتر نہیں ہوں؟ جو برائیاں اس میں ہیں وہی مجھ میں بھی ہیں۔ میں بھی علیزہ کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ اس کی سنجیدگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ نہ تم علیزہ کو خوش رکھ سکتے ہو، نہ اسامہ رکھ سکتا ہے۔ کسی تیسرے کا نام لوں گی تو تم اس میں بھی برائیاں ڈھونڈ لو گے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ علیزہ کی سرے سے شادی ہی نہ کی جائے۔ نانو کا لہجہ طنزیہ تھا۔ گرینی، میں… عمر نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن نانو نے کچھ تیز اور خشک لہجے میں اس کی بات کاٹ دی تھی۔ تم علیزہ کو خوش رکھ سکتے ہو، لیکن تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ گرینی، میں سرے سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ بس نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ نانو اسے کرید رہی تھی۔ میں آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کوئی ذمہ داری سر پر نہیں لینا چاہتا۔ ویسے بھی جب ہر چیز شادی کے بغیر مل رہی ہو تو خود کو خواہ مخواہ زنجیروں میں کیوں جکڑا جائے؟ نانو نے اس کے جواب سے زیادہ اس کے اطمینان پر حیران ہوئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے عمر؟ نہیں گرینی، میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے۔ میری زندگی کے سارے راستے بالکل صاف اور واضح ہیں، اور ان کے متعلق میرے دماغ میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ میں نے اپنی ساری فیملی کی زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ شادی نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی گزارنے کے لیے شادی کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی زیادہ اچھے طریقے سے رہ سکتا ہے انسان۔ جہانگیر کو پتہ چلے نا تمہاری اس فلسفی کا تو وہ تمہاری عقل ٹھکانے لگاتے۔ میں نے یہ فلسفی انہی کی زندگی کا جائزہ لے کر بنائی ہے۔ اس نے نانو کی بات پر خوفزدہ ہوئے بغیر کہا تھا۔ کچھ دیر نانو اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہہ سکی۔ میں تم سے علیزہ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے پھر اس سے کہا تھا، علیزہ بہت کم عمر ہے، وہ ابھی تک خود کو سمجھ نہیں پائی، تو مجھے کیسے کچھ سمجھے گی؟ وہ شادی کوئی 1-2 دن کا ساتھ نہیں ہوتا، یہ ساری زندگی پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو سمجھے بغیر زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اب نہیں تو 4 سال بعد تو وہ اس قابل ہو سکتی ہے کہ بقول تمہارے ایک اچھی بیوی کی تمام خصوصیات اپنے اندر پیدا کر لے۔ تب کرو گے تم اس سے شادی؟ نانو ابھی بھی اپنی بات پر مصر تھی۔ عمر پرسوچ انداز میں ان کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، اگر آپ ابھی اس کی شادی ملتوی کر دیتی ہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں 4-5 سال بعد ضرور اس سے شادی کے بارے میں سوچوں گا۔ صرف سوچو گے؟ گرہنی، ہر چیز سوچنے سے صحیح ہوتی ہے۔
मगर कोई वाज़ह यकीन दहानी तो नहीं चाहिए। मैंने आपसे कहा ना, मैं सोचूंगा। तो फिर आपको एतबार होना चाहिए मेरी बात पर। ठीक है ना, अब आप अलीज़ा की शादी के बारे में कुछ मत कीजिएगा। नानो कुछ देर उसे देखती रहीं और फिर अचानक उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लहराई थी। तुम पसंद करते हो ना उसे? वो उनकी बात पर यकदम चौंक गया। ग्रैनी, अलीज़ा को कोई भी नापसंद नहीं कर सकता, मगर तुम्हारी पसंदीदगी की नौइयत मुख्तलिफ है। वो अपनी बात पर मिसर थी। ग्रैनी, वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सका। अलीज़ा क्रिस्टी को उठाए हुए एकदम लाउंज में दाखिल हुई। उसकी आमद इतनी गैर मुतवक्के और अचानक थी कि नानो भी कुछ गड़बड़ा गई। उमर बात करते करते खामोश हो गया। अलीज़ा क्रिस्टी के साथ सोफे पर बैठकर खामोशी से टीवी देखने में मसरूफ़ हो गई थी। उसने गौर करने की कोशिश नहीं की कि उमर कौन सी बात कहते कहते रुक गया था। उमर ने अलीज़ा की आमद को गनीमत जाना और ग्रैनी ने किसी काम का बहाना करके उठ गया। ग्रैनी ने अलीज़ा को देखते हुए अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी कि उसने इन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी थी, मगर अलीज़ा का चेहरा बेतासुर था। वो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकी थी।